السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. عن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن كان له كل له خير، ليس ذلك على أحد من المؤمن، وإن أصابته سراء شكر وكان له خير، وإن أصابته ضراء صبر وكان له خير. رواه متفق علیہ. حضرت ابو یحییٰ صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا عجیب و غریب معاملہ ہے، کل لہ خیر، ہر معاملہ میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. لیس ذالک، اور یہ خیر کا معاملہ مومنوں کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے. لیس ذالک لأحد من المؤمن، لیس ذالک للمؤمن، مومنوں کے علاوہ کسی اور کے لیے ایسا معاملہ نہیں ہے. وہ معاملہ کیا ہے؟ عجیب و غریب بات کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرما دی. وَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، اگر انہیں کوئی خوشی پہنچتی ہے تو شکر، وہ شکر گزاری کرتا ہے، شکریہ ادا کرتا ہے. وَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور اس کے لیے بہتر ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ، اور انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے. وَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور یہ اس کے لیے بہتر معاملہ ہے، اور یہ اس کے لیے بہتر چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر اس بات کی وضاحت فرمایا، مومنین موحدین اور مسلمانوں کا عجیب و غریب معاملہ ہے. ایک عجیب سی بات ہے، اور ان کے لیے دونوں معاملہ میں خیر ہی خیر ہے، بھلائی بھلائی ہے. اگر خوشحالی پہنچتی ہے تب بھی بھلائی، اگر تنگحالی کے شکار ہوتے تب بھی بھلائی. لیس ذالک للمؤمن، اور یہ صفات مومنوں کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے. یہ کتنی پیاری بات ہے، کتنا بہترین پیغام ہے مسلمانوں کے لیے. یہ اور بات ہے کہ ہم میں بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو اللہ کی نعمتوں کے پائے جانے کے بعد، خوشحالی آ جانے کے بعد اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا، وہ ناشکری کرتا ہے. یہ مومن کی صفات نہیں ہے. اور جب مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں تو ہم بہت سارے مسلمان ایسے ہیں، اس پہ صبر نہیں کرتے ہیں، وہ گلا اور شکوہ کرنے لگتے ہیں. یہ مومن کی صفات نہیں ہے. تو اللہ کے رسول عجیب و غریب بات کیا ہے؟ وہ یہ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، اگر انہیں کوئی خوشحالی پہنچتی ہے، اللہ کی نعمت کو وہ حاصل کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل سے مالدار بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے صحت مند بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بڑے کاروبار سے نواز دیتا ہے، وہ اللہ کے فضل سے سماج و معاشرے کے اندر معزز انسان کہلانے لگتا ہے، خوشحالی پہنچتی ہے تو شکرہ، وہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا. دولتوں کے پائے جانے کے بعد، عزت کے پائے جانے کے بعد ناشکری نہیں کرتا، بلکہ شکر گزاری کا اظہار کرتا ہے. تو وَكَانَ خَيْرًا لَهُ، یہ اس کے لیے خیر کا معاملہ ہے. یعنی خوشحالی میں اللہ کو یاد کرنا یہ بھی خیر کا معاملہ، خوشحالی میں شکریہ ادا کرنا یہ بھی خیر کا معاملہ. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ، اور اگر مصیبت کے ہم شکار ہو گئے، پریشانیاں ہمارے اوپر آ گئی، ہم کسی بیماری میں مبتلا ہو گئے، ہم فقر و فاقہ کشی کا شکار ہو گئے، ہم کسی علام و مسائل میں پھنس گئے،
تو ایسی حال میں ہم صبر کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا وَكَانَ خَيْرَ اللہ، یہ معاملہ اس کے لیے بہتر ہے. یعنی آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ مومن اور موحدین مسلمانوں کی یہ صفات ہے. خوشحالی آ جانے کے بعد شکرانے نعمت ادا کرتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں، اور مصیبت پریشانی میں شکار ہو جانے کے بعد ان مصیبتوں کے اوپر صبر کرتے ہیں، اور دونوں معاملہ میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. یہ معاملہ مومنوں کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے. اور امام کائنات محمد رسول اللہ سرکاری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومنین کو اللہ تبارک و تعالی شکر گزاری اور صبر کی بنیاد پر جنت کی بشارت سناتا ہے. یعنی اگر دولت کے پائے جانے کے بعد، اللہ کی نعمتیں پائے جانے کے بعد، خوشحالی آ جانے کے بعد شکریہ کرتے ہیں تو اس کا بدلہ بھی جنت ہے. اور مصیبتیں آ جانے کے بعد، پریشانیاں آ جانے کے بعد، کسی عالم و مسائل میں شکار ہو جانے کے بعد صبر کرتے ہیں تو صبر و ثواب بدل جنت، اس کا بدلہ بھی، صبر کا بدلہ بھی جنت ہے. تو مومن کا عجیب و غریب معاملہ ہے، صبر کرنے پر بھی جنت اور شکر کرنے پر بھی جنت. لہذا اللہ تعالیٰ خوشحالی میں شکر گزاری اور تنگ حالی میں صبر کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.